بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ ان کو لفظوں میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت بھی بیان بہت فرمائی ہے۔ احادیث طیبات میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے کچھ عرض فرماتے ہیں اور چند احادیث طیبات لے کر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ والدین کا حق بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کا رشتہ اور تعلق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر اس وقت جبکہ اپنے باپ کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے، اور فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا نماز، روزہ، حج اور عمرہ اور جہاد سے بھی افضل ہے، اور فرمایا لوگ جنت کی خوشبو 500 برس سے سونگیں گے مگر والدین کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا محروم رہے گا۔ یعنی لوگ 500 برس کے فاصلے سے ہی جنت کی خوشبو کو سونگ لیں گے، مگر جو نافرمان ہوگا والدین کا اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا ہوگا، توڑنے والا ہوگا، تو وہ اس سے محروم رہے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اور والدین کی، ان کا ہمیں فرما بردار ہونا چاہیے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کو کوئی حکم دیں تو ان کی بات کو فوراً ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی، جو شخص والدین کی فرما برداری نہ کرے میں اس کو نافرمانوں میں لکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماں باپ کے نام سے صدقہ دیتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس صدقے کا ثواب ان دونوں کو بھی ملتا ہے۔ یعنی اولاد جو صدقہ کرتی ہے والدین کی طرف سے، ایک تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، دوسرا اس کا ثواب ان والدین کو بھی حاصل ہوتا ہے اور خود اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ یعنی جو اولاد والدین کی طرف سے صدقہ کر رہی ہے، اس کے بھی عمل میں جو ثواب ہے اس ثواب میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس اولاد کو جو والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی اور اس سے نقصان بھی نہیں ہوتا اور نقصان سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اعزت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، مجھ پر ان کا کیا حق ہے جو ادا کروں؟ فرمایا ان کے لیے نماز پڑھ اور دعائے مغفرت کر اور ان کا عہد اور وصیت پوری کر، ان کے دوستوں کی عزت کر، ان کے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کر، اور فرمایا ماں باپ کا حق، اور فرمایا ماں کا حق یہ باپ سے دگنا ہے۔ ماں باپ کے حق تو مطلب بہت زیادہ ہے، مگر ماں کا جو حق ہے وہ باپ سے دگنا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہذا ان پر احسان کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے ہم نماز پڑھیں، یعنی ان کے احسان ثواب کے لیے۔ نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو ان کے لیے نماز پڑھیں، یعنی ان کو احسان ثواب کریں، نماز پڑھ کر ان کی دعائیں کریں، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ ہم، ان کی جو عزیز ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور بیان کیا کہ ماں کا حق جو ہے وہ
باپ سے دگنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار رکھے، مطیع رکھے، اور ان کی طرف سے خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔